ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیویں کہ تو کو معلوم ہے کہ اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ یہ مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و سعادت تھی، اور ہی مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پوایا گیا، اور ہی مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کنو مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، اور ہی مہینے دی 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کو رخصت دے آخرت دی طرف تشریف گئے۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و سعادت صرف خوشی ہے، باقی امتحان ہے۔ یعنی ولادت خوشی ہے، رسالت امتحان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تے اعلان کرن تو پہلے کافر مشرکین مکہ جتنا قوم ہے مکے دے اندر سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تے امین رکھے نے، اپنا امانتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو رکھے نے، آپ کو سچا رکھے نے، آپ جو تک کوئی الزام یا کوئی گال بات کہیں نہ کیتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے نبوت کا اعلان کیتے، وہی لوگ دشمن بن گئے، وہی لوگ رستے دے اندر کانٹے وچھے دیکھنے ہیں، وہی لوگ پتھر وسے دیکھنے ہیں، وہی لوگ مجنون تے پاگل لکھے دیکھنے ہیں، نعوذ باللہ، وہی لوگ کھڈے کھٹی کھڑے ہیں، وہی لوگ اوجھن سٹے دے پیا۔ تو پہلی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی مہینے دے اندر خوشی، لیکن رسالت دا آنا امتحان۔ پھر امتحان اتنا حد ہو جا، اتنا حد ہو جا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے اوتے اتنا ظلم و ستم کیتا گیا کہ مجبوراً اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا علاقہ چھوڑ کر دے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکے کو مدینے دی طرف، وہ بھی ایو مہینہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ وہی امتحان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا دنیا تو رخصت تھی وجنا، یہ بہت بڑا امتحان علی گال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہیں بے ہوش تھی گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے، حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش تھی تھے، کونے ڈھہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنا غصے چاہ گئے کہ جائے آکھیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت تھی کہ انہوں نے سر قلم کر دے۔ یعنی اتنا صحابہ کرام غمگین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت دی وجہ کو تو امتحان۔ تو دنیا دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت امام الانبیاء سرکار مدینہ محبوب کائنات دنیا دوتے آئے، وہ بھی امتحان در امتحان۔ تو دنیا امتحان دی جگہ ہے، دنیا دے انسان امتحان واسطے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی دے امتی سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھے صبح صادق دے ٹائم، اللہ نے نسبت کی وجہ کو ہوں وقت کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیتے آپ کی پیدائش کی وجہ کو، جی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت نہیں گئی، اللہ نے انہاں بہت بڑا مقام ودا دیتے۔ آپ جس ٹائم کو پیدا تھے ان کو اسا اپنی زبان وچ وڈا ویلا دے سے، یعنی صبح صادق دا ٹائم، تہجد دا ٹائم، صبح صادق، رات ویندی پی تے ڈی آندا پے، جہالت ویندی پی کفر ویندا پے تے روشنی تے نبوت آندی پی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹائم کو پیدا تھے ان کو وڈا ویلا آدھے، یعنی ویلے کو وڈا کر دیتے، حالانکہ ویلے سارن، وقت سارن، گھنٹے سارن، منٹ سارن، ہونے والا بھی منٹ ہے، اگلا وقت ہے، آدھا وقت ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ سارے وقت ہیں، لیکن وہ وقت کو وڈا ویلا کیوں آکھے سے ہوں وقت دے اندر میرا نبی دنیا تے رک آگے آئین، اللہ نے ہوں وقت کو اتنا مقام بڑھا دیتے کہ ویلے سارے ویلے کو ویلا ہی وڈا کر چھوڑے، ویلے دا مقام ود گئے تے جیڑا نبی آوے تے ویلے تے وقت کو وڈا کر لے تے صدیق کو وڈا نہ کر دے۔
عمر کو وڈا نہ کر رہے سی، عثمان کو وڈا نہ کر رہے سی، علی کو وڈا نہ کر رہے سی، حبشے کالے بلال کو وڈا نہ کر رہے سی، جنہیں ٹوٹا مکے دے گلیاں جو تے جتی دی آواز جنت پہ آوے۔ یہ بہت بڑا مقام۔ تو نسبت ہے جائے رمضان شریف کے اندر کتاب آئی ہے، نسبت اللہ نے ہوں رمضان شان ودھا دیتی ہے۔ ایویں ہی جائے رات نازل قرآن تھے، نسبت قرآن دی وجہ نہ رات تا مقام ود گئے۔ ایویں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نہ ہی امت کو اللہ نے عطا کی تے، اللہ نے ہی امت دا مقام ودھا دیتی۔ ایسا ہی امت عام نہیں، خیر یعنی بہترین امت، سارے امتیں کو بہترین امت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے چاہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب تو بہترین کتاب میرے کل کتاب، سب تو بہترین دین جڑا اللہ کو پسند ہے، سب تو بہترین دین جڑا ہے وہ اللہ نے میرے کو عطا کی تھے، اور سارے چیزاں بہترین چونتے اللہ نے ہی امت کو عطا کر۔ یہ امت کو اتنا بڑا اعزاز ہے، قیامت علیہ جاروی ہی امت کو پکارا ویسے، لیکن امتی کو چاہیے پانی تا پیندے، پانی پیونے، پیاس لگی ہے پانی پیونے، اگر صرف اتنا ہی کر گئے کہ نبی دی سنت کے مطابق پانی چا پیوے، اندھا ہر جڑا قطرہ ہے وہی ثواب لکھا ہے۔ کھانا خود کھانا پہ تھوڑا جا بسم اللہ پڑھتے نبی دی سنت کے مطابق کھانا کھا گئے، اندھے اندر برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ کوئی بھی کام کریں دا پہ اتنا بڑا اعزاز کے نبی دا امتی بن گئی، تھوڑا جا اتنا دا کر گدا کر، جیڑا کام کریں دا پہ کام تا ویسا ہی کرنے، لیکن نبی دی سنت کے مطابق کریں، اللہ ہی نے بہت بڑا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ تو بھائی اسا نبی دے امتی سے نبی دی ہر سنت دے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی راز رکھے اور ان دے اندر برکت تے ثواب رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرو، اللہ تعالیٰ تو آپ میں کو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم استغيث برحمتك يا أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین سب کو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سدا ہر عمل نبی دی سنت تے ہوئے، تاکہ ساری ہر عمل دے اندر نیکیاں تے ثواب لکھیا ہوئے۔ یا الہ العالمین سب کو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔